بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوت مترو، کل ہم نے اپنے ویلاگ میں اہم ملاقاتیں اور فیصلہ کن ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مشاورت ختمی مرحلے میں داخل۔ اب ختمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جب میرا آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بہت سارے اہم فیصلے ہو چکے ہوں گے اور ان میں سے بیشتر آپ کے سامنے آ بھی جائیں گے۔ سجنوت مترو، یہ مشاورت ختمی مرحلے میں داخل تو ہوئی، لیکن ایک اہم بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ کل سربراہی مشاورت ہوئی اور سربراہی مشاورت کے بعد کابینہ کے اجلاس کا معاملہ بہت معنی خیز ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوت مترو، فضل الرحمان میٹنگ ختم ہونے کے بعد کیوں پہنچے، اتنی تاخیر کی وجہ کیا رہی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، خیمہ بستیاں تو سج گئی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں پلان بھی تبدیل کر لیا ہے، وہ کیا پلان تبدیل ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صدر مملکت کیا کرنے والے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سجنوت مترو، سب سے پہلے تو ہم اسی بات کا سے آغاز کرتے ہیں کہ ختمی مشاورت شروع نہیں بلکہ ختم ہو گئی۔ ختمی مشاورت ایک تو وہ جو مختلف وزراء کی شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، زمان پارک میں اہم لوگوں کی، اہم شخصیات کی آنیاں جانیاں اور اس میں بھی ہوئی، اور راول پنڈی میں بھی کچھ اہم لوگوں کی مشاورتیں جاری رہیں۔ اب ختمی جو میں کہہ رہا ہوں مشاورت، اس میں آصف زرداری کہتے ہیں بہت متحرک ہوئے ہیں، ان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے معاملات کو سلجھا دیا ہے۔ وہ غلط فہمیاں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان پائی جا رہی تھی، اس کو آصف زرداری نے کم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سجنوت مترو، اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا اہم فیصلے کے حوالے سے، وہ طے ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں تو ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ فیصلے تو ہو چکے۔ یہ تو سیاستدانوں کے کھیل تماشے ہیں جو ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ فیصلے ہوئے کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے، یہ بھی آپ کو جب تک میرا ویلاگ آپ کے سامنے آئے گا اس وقت آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو اہم فیصلہ ہوا ہے، ایک تو عین کا نام لیا جا رہا ہے اور ایک سین کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں میں سے اوپر کون نیچے کون؟ دونوں پروفیشنل، دونوں زبردست آدمی، یہ پہلے سے فیصلے جو آپ کے سامنے آئے ہیں سجنوت مترو۔ اور آج بہت اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کی بدحواسیاں اپنی طرف، لیکن بہت اہم فیصلے بھی اس انداز سے کیے جاتے ہیں کہ لوگ انگلیاں اٹھاتے، باتیں سامنے آتی ہیں۔ حکومت نے کل مشاورتی اجلاس کیا پارٹی حکومتی اتحاد کی پارٹیوں کے سربراہوں کے ساتھ۔ اب ان سربراہی مشاورت کے اندر جو فیصلے کیے گئے، جس میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں لیا گیا، بریفنگ دی گئی خواجہ آصف کی طرف سے، اور اس میں بہت اہم فیصلے ہوئے۔ اب سربراہوں نے جو ختمی مشاورت کر لی، اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس بلانا بڑا معنی خیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب سربراہان نے ایک فیصلہ کر دیا، اب اس کے بعد سربراہان کے نمائندے، جن کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے کیبنٹ کے اندر، کابینہ کے اندر، ان سے ساتھ مشاورت۔ جو اہم بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل سربراہی اجلاس تھا، تمام بڑی جو حکومتی اتحاد کی پارٹیاں ہیں ان کے تمام سربراہوں سے جو اہم ملاقات تھی، اور پاکستان کے دو بڑے اہم معاملات جو زیر بحث تھے اور اس پہ جو ہے بات کی جا رہی تھی، لیکن فضل الرحمان اس میٹنگ میں غائب تھے۔ کہتے ہیں کہ جب
یہ مشاورتی اجلاس ختم ہوا تو اس وقت وہ تشریف لائے. جب آصف زرداری باہر نکل رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان اندر آ رہے تھے. فضل الرحمان کیوں نہیں وہاں پہنچے؟ ٹائم پر کیوں نہیں آئے؟ یا جان بوجھ کر نہیں آئے؟ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اکثر ان سے ناراض تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہی مختلف وزارتیں اور مختلف عہدوں کے اندر اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں. میرے معاملات جو صدر کے حوالے سے بنانے کے حوالے سے بات، اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ متعدد اور معاملات ہیں جس میں گورنر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دے دی کہ اس پہ بھی بات نہیں کی جاتی. انہوں نے کہا جی اب چلیں صدر کی بات تو چھوڑیں، گورنر کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں نہیں آتا. یہ کہنے والے سننے والے یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. لیکن پھر فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی کو فوری طور پہ ان کی سمری بھیجی گئی اور صدر مملکت سے درخواست بھی کی گئی، اور صدر مملکت میں بھی درخواست آتے ہی فوری طور پر اس پہ دستخط کر دیے. یعنی مولانا فضل الرحمان کے سمدی کو گورنر خیبر پختونخوا لگا دیا گیا. یہ خوشخبری سننی تھی کہ مولانا فضل الرحمان خوشی ہوئی جناب وہاں پہنچے تو اجلاس تو ختم ہو چکا تھا. بہرحال مولانا فضل الرحمان پہنچے. سنا ہے کہ ان کی کچھ ناراضگی تھی اور یہ معاملہ تھا، یہ سارا پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. لیکن اب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری کی فائنل اپروول بھی ہو گئی. سنا ہے عمران اس پہ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ دستخط کہتے ہیں کر دیے گئے ہیں، اور وہ سمری صدر مملکت کو بھی پہنچ گئی ہے. آخری جو اطلاعات آنے تک یہی اطلاع ہے ان تک پہنچ گئی. اب صدر مملکت کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کل عمران خان نے کہا تھا کہ میری صدر صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں جیسے ہی کوئی سمری آئے گی وہ مجھ سے مشاورت کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اس پہ مسلم لیگ نون خصوصی طور پہ ساری حکومتی اتحاد کے لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں کہ صدر صاحب ان کے ساتھ مشاورت کس قانون اور کس ضابطے کے تحت کریں گے، کیوں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے. پھر عمران خان کی اس پہ ایک جو ہے ان کا جواب بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم ایک مفرور اور اشتہاری کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں تو میری پارٹی کا صدر اپنی پارٹی کے سربراہ سے مشاورت کیسے نہیں کر سکتا اور کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سیاسی باتیں. لیکن سجنوں متروں، اب صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں؟ آئینی اور قانونی طور پر لوگ کہتے ہیں جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے بخوبی جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے جانے والی سمری ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے کر دیا وہ فائنل تصور کر لیا جائے، کیونکہ صدر کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور اس کی لمٹ بھی میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتائی تھی کہ وہ اتنے دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، واپس بھی بھیج سکتے ہیں. پھر یہی سیم سمری واپس آتی ہے تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے. یعنی آج وہ جو وزیر اعظم نے جس پر دستخط کر دی ہیں ان کو ختمی سمجھا جائے. اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سجنوں متروں، یہ ہیں اصل حقائق. قانون کیا کہتا ہے، ضابطے کیا کہتے ہیں، لیکن میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ ایک نام سین سے شروع ہونے والے کو کہتے ہیں جوائنٹ چیفز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سین سے شروع ہونے والے. اب آرمی چیف کے فیصلہ بھی ہو چکا، لیکن اس میں بھی پھر یہ باتیں چل رہی ہیں. ایک قمر جوید باجوہ سے پہلے ریٹائر ہونے والے کا نام اور ایک قمر جوید کے ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے سینئر ہونے والے بندے کا نام سامنے آ رہا ہے. فیصلہ تو ہو چکا، لیکن ان دونوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ جس طرح سرکاری طور پہ اعلان ہوتا ہے آپ کے سامنے آئے گا. اور سجنوں متروں، ممکن ہے یہ جب میرا ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک ختمی فیصلہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
پاکستان زندہ باد.